मेरा नाम डॉक्टर रिज़वान अहमद है। मैं क़तर यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ। मैं लिंग्विस्टिक्स यानी लिसानियात पढ़ाता हूँ। मेरी दिलचस्पी अदब से ज़्यादा ज़बान में है। हालाँकि ज़ाती तौर पे मैं उर्दू शायरी का बहुत बड़ा शैदाई हूँ। लेकिन मैं अपनी रिसर्च में ज़बान को ही मौज़ू बनाता हूँ और जितनी रिसर्च मैंने अब तक शाये की है वो उसका मौज़ू ज़्यादातर उर्दू ज़बान ही रही है। तो ये वीडियो मैं आज जॉय ऑफ़ उर्दू के लिए बना रहा हूँ और ख़ास तौर पे गुलज़ार देहलवी की याद में ये वीडियो बना रहा हूँ। उनका 2 रोज़ क़बल हिंदुस्तान में इंतक़ाल हो गया। गुलज़ार साहब एक बहुत अज़ीम शख़्सियत थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उनका पूरा एक दीवान है। तो लिहाज़ा मैं उनकी शायरी के बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं अपनी बात इख्तिसार के साथ सिर्फ़ ज़बान के हवाले से जो उन्होंने कुछ अशार कहे हैं या रुबाइयाँ कही हैं उसी तक अपने आप को महदूद रखूँगा। इस वीडियो को बनाने में मेरी एक ज़ाती दिलचस्पी भी है क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे कई दफ़ा हुई। जिस ज़माने में मैं पीएचडी का काम कर रहा था, तो पीएचडी मकाला लिखने के लिए जो फ़ील्ड वर्क करने की ज़रूरत थी मुझे, वो मैंने पुरानी दिल्ली में की, जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। और मैंने उनसे कई दफ़ा मुलाकातें भी की, उनको इंटरव्यू भी किया मैंने और उन इंटरव्यूज़ के दौरान बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि उस शख़्स को उर्दू ज़बान से जो मोहब्बत थी वो कोई आम मोहब्बत नहीं थी, वो दीवाने थे उर्दू ज़बान के। और ये कई जगह आप देख सकते हैं। जो उनका दीवान है, उस दीवान को उन्होंने जो उश्शाक़ उर्दू के नाम से मंसूब किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो ज़बान से कितनी मोहब्बत रखते थे। और लिहाज़ा उर्दू सिर्फ़ उनकी शायरी की ज़बान नहीं थी, बल्कि उर्दू उनकी शायरी का मौज़ू भी थी। कई सारे अशार और क़त्ए उन्होंने उर्दू ज़बान के मौज़ू पे कहे हैं। मिसाल के तौर पे ये क़ता या ये रुबाई बहुत ही पसंद है मुझे। दर्स उर्दू ज़बान देता हूँ, दीन व ईमान पे जान देता हूँ, मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुतकदों में अज़ान देता हूँ। ये बहुत अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये मुअज़्ज़िन जो उर्दू की अज़ान बुतकदों में देता रहा है, वो उसकी अज़ान की आवाज़ मद्धम तो ज़रूर पड़ गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। उनके इस दुनिया फ़ानी से चले जाने के बाद भी ये अज़ान लोगों को सुनाई देती रहेगी। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने उर्दू ज़बान पे इतने सारे अशार और रुबाइयाँ इसलिए कहीं कि उर्दू ज़बान अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर ज़बान नहीं बचेगी तो फिर उर्दू शायरी भी नहीं रहेगी, और उर्दू शायरी नहीं रहेगी तो फिर उर्दू तहज़ीब भी बाक़ी नहीं रहेगी। मेरी पहली मुलाकात उनसे 2006 में हुई थी, जब मैं उनसे इंटरव्यू करने गया था। उसके बाद फिर कई दफ़ा उनसे मेरी मुलाकात रही, और एक वाक़या जो मुझे बहुत अच्छी तरह अभी तक याद है, वो है लाल किले का मुशायरा। 2006 में जब मैं मुशायरे में गया तो वहाँ वो भी थे, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो मैं चूँकि रिसर्च कर रहा था उर्दू ज़बान पे, तो मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया, और मैं ये देखना चाह रहा था कि वो क्या कर रहे हैं और लोग उनसे क्या पूछ रहे हैं, वो किस तरह जवाब दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो बड़ी दिलचस्प चीज़ थी। वो दस्तख़त कर रहे थे, लेकिन दस्तख़त करने से पहले वो 2-3 लफ्ज़ लिख रहे थे, जो बाद में जब मैं उनके बहुत करीब गया तो वो मैं पढ़ पाया। वो हर एक छोटे से पुर्ज़े में, या अगर किसी के पास कोई किताब थी तो उस पे वो लिखते थे उर्दू ज़िंदाबाद, उर्दू पाइंदाबाद, और फिर नीचे गुलज़ार।
تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ زبان کی اہمیت ان کے نزدیک کتنی زیادہ تھی۔ گلزار دہلوی ایک چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے، پرانی دلی کے بارے میں، اس کی تہذیب کے بارے میں، پرانی دلی میں کے شعراء کے بارے میں آپ ان سے کسی وقت آپ پوچھ لیں، اور ان کو وہ ساری چیزیں اس طرح یاد تھیں، اور وہ بھی جو آزادی سے پہلے کی تھیں اور آزادی کے بعد کی، مطلب 40-50 سال، 60 سال، 70 سال پرانی چیزیں وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے جیسے گویا وہ کل ہی انہوں نے دیکھا ہے، اور بہت ہی پیشن کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب اردو زبان یا اردو تہذیب کی بات ہوتی تھی۔ تو اردو کے بارے میں چونکہ ان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت ہی مضبوط پوزیشن تھی۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد اردو کی حالت بہت خراب ہو گئی، ایک 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 اس طرح کی فضا بن گئی جس میں اردو کے خلاف بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ویسے ماحول میں انہوں نے اردو کی شمع جلائی، اور جو جلتی ہوئی شمعیں تھیں ان کو باقی رکھا۔ مثال کے طور پہ 1960-61 کا واقعہ ہے کہ جب سینسس والے آتے تھے تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر سینسس والے پوچھتے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور کسی نے ہندو نام بتا دیا پرانی دلی میں، تو وہ خود بخود زبان ہندی لکھ دیا کرتے تھے اپنے پیپرز میں۔ تو انہوں نے گلزار صاحب نے ایک مردم شماری کمیٹی بنائی جس کا یہ کام تھا کہ وہ جا کے لوگوں سے باتیں کرتے تھے یہ لوگ کہ جب مردم شماری والے لوگ آئیں تو آپ اپنی زبان اردو لکھائیں، اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی زبان اردو ہے، صرف اس لیے کہ آپ ہندو ہیں اگر وہ ہندی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں منع کریں اور اردو اپنی مادری زبان کی حیثیت سے درج کروائیں۔ تو یہ ایک واقعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اردو کی بقا کے لیے، اردو کے تحفظ کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی تھی جس کا نام تھا انجمن تعمیر اردو، جو بہت دنوں تک ہندوستان میں کام کرتی رہی، اور اس طرح ان کی جو محبت تھی اردو زبان سے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں میں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ایک جو مشترکہ تہذیب تھی ہندوستان میں آزادی سے پہلے، جس میں ہندو اور مسلمان اس کے خلاف کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، اردو ان کو اکٹھا کرتی تھی۔ اور اردو شاعری میں خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہندوؤں نے اتنا ہی بڑا رول ادا کیا ہے جتنا مسلمانوں نے کیا ہے، اور اس مشترکہ تہذیب کی ایک بہت بڑی علامت تھے وہ۔ اس شعر میں وہ اس تہذیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائل کی زباں زار کی بولی میری، سائل نے سکھائے ہیں ادب کے اسلوب، کیفی سے طلب اس کا شرف رکھتا ہوں، اردو کے سوا کچھ نہیں مجھ کو مطلوب۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آزادی کے بعد ایک بہت ہی خطرناک فضا بن گئی تھی ہندوستان میں اردو کے خلاف، اور کئی دفعہ اردو کو اس نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ جیسے یہ جو قومیت ہے یا حب الوطنی ہے اس کے خلاف ہے اردو اگر آپ بولتے ہیں یا اردو میں لکھ رہے ہیں تو آپ حب الوطنی کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس خطرناک سوچ کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس ربائی میں اس کے خلاف آواز اٹھائی، کہا کہ تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو، آزادی کی تاریخ پہ ڈالو گے نظر، آزادی کی تاریخ پہ ڈالو تو نظر، کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کی جو جنگ تھی اردو کی بقا کے لیے، اردو کے تحفظ کے لیے، وہ بہت ہی اہم تھی اور انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔
ایک اور رباعی میں پڑھنا چاہوں گا جس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے کتنا اہم رول ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو کی نگہداشت کے خالد ہیں ہم، اردو کی نگہداشت کے خالد ہیں ہم، تاریخ میں تہذیب کی واحد ہیں ہم، آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو، آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو، اردو کے مبلغ ہیں مجاہد ہیں ہم۔ تو میں یہ کہوں گا کہ حقیقتاً انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اور اردو کی تحفظ کے لیے دوسری شکلوں میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اردو مردم شماری کمیٹی یا انجمن تعمیر اردو کے بینر کے تحت انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ ایک اور بہت اہم کام جو انہوں نے کیا تھا وہ سائنس کا ایک رسالہ وہ نکالتے تھے جو اردو میں سائنسی اور علمی چیزوں کو بڑے آسان اور عوام الناس کی فہم کے مطابق ایک زبان لکھ کر سائنسی چیزوں کو وہاں تک پہنچایا تھا۔ تو یہ سب ان کے بڑے کارنامے ہیں جس کے لیے گلزار دہلوی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حالانکہ ان کا انتقال 2 روز پہلے ہو گیا ہے، لیکن جو یہ آواز تھی، جو اردو کی آواز تھی، جو اردو کے لیے آواز تھی، اور جو اذان اردو کی بتکدوں میں دیتے آ رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے، وہ اذان خاموش تو ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اردو جب تک قائم و دائم ہے تب تک ان کی یہ اذان یا اس اذان کی آواز ہم تک پہنچتی رہے گی۔